حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس قرآن کی تفسیر اور توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے بیان فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھا، اس حدیث کو اخذ کیا اور خود بھی ہدایت پائی، اس پر عمل کیا اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے اس دین کے علم کو محفوظ کیا اور ہم تک یہ دین، یہ قرآن و حدیث کا علم پہنچا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس دین کو نازل کیا ہے، بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، صحابہ اکرام کے دلوں میں شوق پیدا کر دیا کہ وہ اس قرآن کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اس دین کو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے اور آگے انہوں نے اس کو منتقل کیا۔ تو یہ دین پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے ہی باقی رہ سکتا ہے اور اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید میں، احادیث میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے جو اس دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ تو اس آیت سے علم کی فضیلت، دین کو سیکھنے سکھانے کی فضیلت اور اس علم میں اضافے کی دعا، یہ چیز واضح ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا درجات میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے، بلند درجات پانے کے لیے سب سے پہلے ایمان اور اس کے ساتھ پھر علم، دین، اس کو سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، آگے بیان کرنا، یہ چیز ضروری ہے۔ یہ چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قریب کرتی ہے۔
اس کے درجات کو بلند کرتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے، پوچھئے، کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لا علم ہیں، جاہل ہیں، اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ گویا کہ علم والوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، اس کا مقام بلند ہے، اس کا درجہ بلند ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو دین کا علم نہیں رکھتا، جو جاہل ہے، کوئی اس کو شریعت کے حکام کا علم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت سے بھی علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے صحیح معنی میں جس کے پاس علم ہو۔ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اور جو علم سے دور ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے دور ہے۔ جس کو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہوگا، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، احترام، ادب، ڈر اور خوف ہوگا۔ اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ وانا اخشاکم للہ، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں ہوگا، اتنا زیادہ اس کو تقوی حاصل ہوگا۔ اور یہی عبادات کا مقصود ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آ جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جائے۔ اور یہ اسی وقت ہے جب اس کے پاس علم ہوگا، حرام حلال کا علم ہوگا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا علم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے اس کا علم ہوگا، کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کا علم ہوگا۔ تو پھر ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنی میں اپنے دل میں ڈر پیدا کر سکے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکے گا۔ تو عمل کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، دین سیکھنا، یہ نہایت ضروری ہے، لازمی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
کہ علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ کم از کم واجبات کا علم، فرائض کا علم، حرام حلال کا علم، انسانی زندگی کے معاملات میں اہم جو موقع ہیں، چیزیں ہیں، ان کا علم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور علم کی گہرائی میں جانا، اس کی باریکیوں میں جانا اور ایسا مقام حاصل کرنا کہ آدمی دوسروں کو سکھانے والا بن جائے، معلم بن جائے، استاد بن جائے، مدرس بن جائے، یہ تو اس سے آگے والا مرحلہ ہے۔ اور اس کی حد کوئی نہیں۔ علم ایک سمندر ہے جس میں آدمی جتنا بڑھتا جائے اتنا یہ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور جتنا علم زیادہ ہوتا جائے اتنا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی اور ضرورت ہے۔ یہ علم کی ایک خوبی ہے کہ جتنا حاصل ہوتا ہے اتنا شوق بڑھتا ہے، اتنا آدمی کمی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کم علم سمجھتا ہے، اور جتنا اس سے دور ہو اور اتنا وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے اور اپنے ہی دائرے میں خوش رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، سمجھدار کوئی نہیں۔ یہ جہالت کی نحوست ہے کہ آدمی جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، پڑھا لکھا سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے۔ اور علم کی خوبی یہ ہے کہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آدمی کمی محسوس کرے گا، ابھی مجھے اور ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، وقت کے نبی ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندہ اس کرۂ ارض پر ہے، زمین پر موجود ہے، تو فوراً انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو جتنا زیادہ علم حاصل ہوگا اتنا زیادہ اس کا شوق بڑھے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی فضیلت بیان کی ہے، اس کی رغبت دلائی ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کسی علم والے کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تاکہ مجھے مسائل کا علم ہو، دین کا علم ہو، حرام حلال کا علم ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ گویا کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والا گویا کہ جنت کی طرف نکلا ہوا ہے۔
ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علم والے، علماء، علم سیکھنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے والے، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کرام جو ہے یہ اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، درہم دینار چھوڑ کر نہیں جاتے جو بعد میں تقسیم ہوتے ہوں اور علم والے اس کو حاصل کرتے ہو، نہیں۔ انبیاء کرام علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کا جو مال و دولت ہوتا ہے اول تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں بنتا، کسی کے حصے میں نہیں آتا، وہ بیت المال میں، رفاہ عامہ کے کاموں میں، اجتماعی معاملات میں وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کرام اصل جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم ہے، علم۔ تو جو آدمی اس علم کو حاصل کرے گا گویا کہ وہ نبی کا وارث ہے، نبی کی وراثت اس کو مل رہی ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت ہے علم کی، کتنا مقام ہے اہل علم کا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے، عالم کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی تمام مخلوقات استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر مچھلیاں یہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر یہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر، عالم جو علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، پہلے سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے، اس کی فضیلت اس آدمی کے مقابلے میں جو صرف اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ دونوں میں فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے باقی ستاروں پر۔ 14ویں کا چاند جب چمک رہا ہو تو وہ سب پر حاوی ہوتا ہے، باقی ستاروں پر۔ تو یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی، علماء کی، دین سیکھنے سکھانے والوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ تو گویا کہ اس سے آپ نے رغبت لائی ہے، شوق دلایا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ، تم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عمل، تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو ان میں سے ایک آپ نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک وہ نیکی کا کام، رفاہ عامہ کا کام، خدمت خلق کا کام، جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ملتا رہے، لوگ اسے مستفید ہوتے رہیں۔
صدقہ جاریہ۔ تو جب تک وہ چیز، اس کی بنائی ہوئی مسجد، اس کا بنایا ہوا حصہ ڈالا ہوا کسی مدرسہ کی تعمیر میں، کسی پانی کے انتظام میں، کسی درخت کے لگانے میں، کوئی اور اس طرح کا نیکی کا کام کرنے میں، جو اس نے پیسہ لگایا ہے، محنت کی ہے، تو جب تک یہ چیز باقی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے۔ اور دوسرا فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی اور اس کے لیے وہ دعائیں کرتی ہے، تو ان دعاؤں کا فائدہ بھی اس کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا علم ینتفع بہ، ایسا علم چھوڑ کر جائے، علم سکھا کر جائے، علم کا کام کر کے جائے، کچھ علم کا کام لکھ کر جائے، علم پھیلا کر جائے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو اس سے بھی علم کی فضیلت جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس علم کے سیکھنے سکھانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو دین کا علم یہ سکھانا چاہیے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے بہترین صورت اور مکمل طریقہ وہ تو یہی ہے کہ کسی دینی ادارے کے اندر مکمل کورس کیا جائے 6-7 سال کا، تو اس سے علم کے اندر وہ پختگی اور مکمل دین کا علم یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی فرصت نہ ہو، اتنا وقت نہ ہو، تو اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ آج کل تو نیٹ پر آن لائن بھی تعلیم آدمی حاصل کر سکتا ہے، کورس وغیرہ ہیں مختصر 6 مہینے کے، سال کے، اس پر آدمی وقت لگا سکتا ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کا شوق جو ہے اس کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور آخر تک مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہے، درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔